الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں. وصیت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان دنیا سے جانے سے پہلے کسی کو کہہ کے جاتا ہے، وہ وصیت کہلاتی ہے. اور جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو اور جو بات کرتا ہے وہ کھری سچی بات ہوتی ہے اور اس میں سننے والے کا نفع ہی نفع ہوتا ہے. وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی دوسری بات انسان نہیں کرتا جس سے اس کا نقصان ہو، بلکہ ایسی بات ہوتی ہے جس سے اس کو فائدہ ہی پہنچتا ہے. تو حضرات صحابہ اکرام چونکہ ان کے ایک مزاج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی باتیں، نجات کی باتیں، آخرت میں کامیابی کی باتیں پوچھا کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے، یہ صحابہ کا بھی ذوق تھا. دنیا داری کے بارے میں ان کو اتنا کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا تو اللہ نے لکھ دی ہے، وہ ہر حال میں انسان کو ملتی ہے، لیکن آخرت انسان کی محنت پر ہے. کچھ کرے گا تو پھر آخرت ملے گی. اس لیے ہر جگہ پر جہاں آخرت کا بیان ہے، آمن و عامل الصالحات کا لفظ ہے کہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. آمن و عامل الصالحات، خالی ایمان نہیں قرار دیا کہ ایمان کافی ہے. ایمان تو کافی ہے نجات کے لیے، لیکن جس درجے کی نجات اللہ رسول چاہتے ہیں تمہیں ملے، اس کے لیے عامل الصالحات، اعمال صالحہ ضروری. اس لیے صحابہ اکرام کو فکر ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال صالحہ پوچھیں. راجو نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. حضرت ابو ذر غفاری تو بہت بڑے انسان ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آپ تشریف لائے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھے. انہوں نے کہا یہ ابو ذر ہے. کہا کہ آسمان والے ان کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے یمن کے رہنے والے. یمن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں 15 دن خانہ کعبہ میں رہے یمن سے آ کر، لیکن رسول اللہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں. وہ کس سے پوچھ نہیں سکتے تھے، ماحول ایسا تھا، کتنی سختی تھی ماحول میں. تو خاموش خود فرماتے کہ 15 دن میں میرے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا سوائے آب زمزم. میں صرف آب زمزم پیتا تھا. جب مجھے بھوک لگتی یا پیاس لگتی تو میں آب زمزم پی لیتا. تو خود فرماتے ہیں کہ 15 دن کے بعد جب میں نے اپنے پیٹ کو دیکھا تو اس پر چربی چڑھی ہوئی،
یعنی عجیب بات، اس لیے آب زمزم کی خصوصیات میں لکھا ہے وہ انسان کی بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے۔ یہ اسی واقعے کو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے کہ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ پیغمبر السلام ان دنوں میں تشریف نہیں لاتے تھے کھانا کھا کر، وہ حالات بڑے سخت تھے۔ تو ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ پاس سے گزرے اور کہا کہ اے مسافر، میں کئی دن سے تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اللہ کے گھر میں ہے، اگر عبادت کے لیے آیا تو عبادت تو ہو گئی، تو چلا جانا چاہیے، 3-4 دن کے بعد لوگ چلے جاتے تھے عمرہ کر کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی کی تلاش میں ہے، کیا تجھے منزل نہیں ملی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں ملی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو مہمان ہے میرے ساتھ چل، کھانا وانا کھلایا، اپنے گھر پر علی کرم اللہ وجہ اکرام کیا۔ پیغمبر السلام وہاں نہیں ہوتے تھے، پیغمبر السلام دار ارقم میں ہوا کرتے تھے، کوئی بات نہیں ہوئی، کھانا کھلا دیا چلے۔ اگلے دن پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جب بیت اللہ میں آئے تو وہ اسی مقررہ جگہ پر پھر ابو ذر غفاری بیٹھے۔ انہوں نے کہا مسافر تجھے منزل نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں ملی۔ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ رات کو شام کی طرف ہوتا تھا، پھر لے گئے، کھانا کھلایا، کوئی بات نہیں، پھر واپس آ گئے۔ تیسرا دن پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو پھر وہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا مسافر منزل نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ کہا کیا تھا؟ کھانا کھایا تو کہا کہ دیکھ آج تیسرا دن ہو گیا ہے، 3 دن سے تو میرا مہمان ہے، مہمان کا پر بھی کچھ حق میزبان کا ہوتا ہے، میزبان کا اوپر بھی مہمان کا حق ہے، تو بتا تیری منزل کیا ہے جو تجھے مل نہیں رہی؟ مجھے بتا، میں مکہ کا رہنے والا میں تیرا تعاون کروں گا۔ ان کا مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ سے پوچھوں۔ کہا نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، بلا خوف بات کرو، تیرا راز میرا راز رہے گا۔ انہوں نے کہا یہاں ایک محمد نامی آدمی آئے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، دراصل ان کی زیارت اور ملاقات ہوئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کیفیت تاری ہوگی آپ پر، آپ نے فرمایا آپ منزل پر پہنچ گئے، آپ منزل پر۔ اب میں جب نکلوں گا تم میرے پیچھے چلنا، لیکن فاصلے سے پتہ نہ چلے کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو، اس طرح چلنا۔ اگر تو خطرہ محسوس میں کروں گا تو میں پیشاب کے لیے اس طرح بیٹھ جاؤں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، تو تم سیدھے گزر جانا، رکنا نہیں، تاکہ دیکھنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ یہ رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ خیر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دار ارقم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ابو ذر غفاری کو لے کر پہنچے، یوں ہی قدم اندر رکھا، آپ نے فرمایا ابا ذر تو آ گیا۔ پھر ان کی کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ تو شخص یمن سے چلا رسول اللہ کی زیارت کے لیے، اور 15 دن گھر کی دہلیز کے اوپر منتظر بیٹھا ہے۔ عشق بھی عجیب چیز ہے، عشق آمد لا والی فتح لروی فرماتے اللہ کو کہ جب عشق آتا ہے پھر انسان ہر چیز کو جلا دیتا ہے، ہر غیر کو بس کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ عشق آمد لا والی فتح، عشق رسول اور عشق الہی کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خانہ کعبہ میں اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فرمایا حالات بہت خراب ہیں، دیکھو یعنی ایمان آتے ہی انسان کی باطن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یا تو 15 دن خوف کا یہ عالم کسی سے کچھ نہیں رہے، اور ادھر کلمہ پڑا تو باطن کی ایک کیفیت ہے، ایک ایسا جوش عشق ہے کہ میں اظہار کروں گا کہ اظہار نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرا سینہ نہ بڑھ جائے۔ وقفے وقفے سے آہت کی آواز، آتش غم کی ترجمانی،
وقفے وقفے سے آہ کی آواز، آتش غم کی ترجمانی۔ انسان کو غم ہوتا ہے، آہ بھرتا ہے، دراصل وہ اندر جو غم ہے اگر یہ باہر نہ نکالے تو سینہ پھٹ جائے۔ وقفے وقفے سے آہ کی آواز، آہ کو نسبت ہے جو شان سے آہ نکلی اور پہچانی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، کہا کہ نہیں، میرا جوش عشق کا تقاضا ہے، آپ اجازت فرمایا ٹھیک ہے۔ اعلان کر دیا کہ میں پیغمبر سلام کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، میں بنو غفار قبیلے کا ہوں۔ اب لوگوں نے مارنا شروع کیا، مار مار کے بیہوش کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کیونکہ واقعات ہوتے رہتے تھے اس قسم کے۔ حضرت عباس پھرتے رہتے تھے، کوئی کسی کے اوپر، ان کے ایک بڑا نام تھا اور سلم کے چچا تھے اور ویسے قبیلہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے وہ بچاتے تھے اگر تو اس وقت تک خود ایمان نہیں لائے، اور آئے کہ ہٹ جاؤ۔ پھر چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو بنو غفار کا آدمی ہے، اگر یہ قتل ہو گیا تم نے اس کو قتل کر دیا تو یمن سے تمہارے جو قافلے گندم اور چیزیں کھانے پینے کی لے کر آتے ہیں، جاؤں وغیرہ، وہ اس قبیلے میں سے گزرتے ہیں، یہ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس قبیلے کو میں جانتا ہوں، چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑ دیا، تب بات لے کر چلے گئے، برف پٹی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اگلے دن پھر اعلان کر دیا، پھر لوگوں 3 دن یہ واقعہ ہوا، 3 دن تک یہ واقعہ، پھر واپس چلے گئے اور پھر وہاں سے ہجرت کی، یمن سے ہجرت کی کشتی پر، اور کشتی کے اوپر 70 آدمی سوار ہوئے مدینہ شریف آنے کے لیے۔ رسول اللہ مدینہ پتہ چلا، آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن ہواؤں کا رخ ایسا بنا کہ بجائے مدینہ شریف کے اس کے سمندر کے دوسرے کنارے پر حبشہ چلے گئے، کیونکہ اس کا ایک طرف یمن اور جدہ ہے، 100 میل کا یہ سمندر ہے چوڑائی میں، بحر احمر 100 میل، یہ بحر ہند سے نکلتا ہے اور مصر تک جاتا ہے، کہاں سے نہر سویز کے ذریعے پھر بڑے سمندر بحر الکاہل میں جا کر یہ گرتا ہے، اور اس کے دوسرے کنارے پر حبشہ اور افریقہ ہے دوسرا۔ وہ کشتی بہے چلانے کے ادھر چلی گئی، حیران پریشان کی، یہ تو ہم حبشہ آ گئے یمن سے بجائے ادھر جانے کے۔ وہاں گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر امیر قافلہ ملے کہ ہمیں رسول اللہ نے حبشہ کا ہجرت کا حکم دیا ہے، ہم جہاں پر موجود ہے لہٰذا تم سب ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ پھر بعد میں انہوں نے مدینہ سے بھی ہجرت کی۔ جب خیبر فتح ہوا، پیغمبر سلام خیبر کے مقام پر تھے، وہاں پر آپ نے محاصرہ کیا تھا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سارا قوم قبیلہ وہاں پر پہنچے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شروع سے ساتھ نہیں تھے ان کو مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا سوائے اس قافلے کے جو حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو خیبر کی مال غنیمت سے حصہ دیا جائے۔ آپ نے سب کے حصے مقرر فرمایا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ بہت بڑے انسان ہیں، آسمانوں پر بھی تار، زمین پر بھی تار، ایمان کے عجیب و غریب اس کی کیفیات۔ تو رسول اللہ فرمایا مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے 3 باتیں وصیت میں فرمائی، 3 کام کرو۔ پہلا فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو گناہ سے بچ، جہاں کہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں گناہ سے بچ، مجمع میں گناہ سے بچ، درسگاہ میں گناہ سے بچ، حیث ما کنت رسول اللہ لفظ لا کر بتا دیا کہ تقویٰ وہ ہے جو انسان کے قلب میں ہوتا ہے۔ تقویٰ ہا ہونا بخاری میں آتا ہے، فرمایا اشار الی قلبہ، فرمایا کہ تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو ہر ماحول میں وہ تقوی کے ساتھ رہتا ہے، ماحول کو نہیں دیکھتا کہ ماحول کیسا ہے، ورنہ انسان بہت سے نالائقیاں لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے۔ کہتے دنیا میں بہت سے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے،
اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ ایک مستقل مصیبت ہمارے سر پر ہے۔ اور میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ کیا کہیں پر جن نے زندگی بسر کی، ان کی قبروں پہ جا کر دیکھو کتنے لوگ ہیں، ان کے قبور پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے باہر ان کے بخشوانے کی فکر کر رہے ہیں، جا کر دیکھو جن لوگوں کو لے جانتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ حکیم الامت خان بھی رحمۃ اللہ کو ایک آدمی نے خط لکھا، میں نے جب سے تعریف کی ہے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تم بھی تو لوگ ہو یا لگائی ہو؟ تم کو لگائی ہو جو تم ڈر رہے ہو، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رسول کے راستے پر نہ چلنے والا تو ڈرتا نہیں، چلنے والا ڈرتا ہے، عجیب بات ہے۔ تمہیں کیا ڈر ہے؟ چلنے والے کو تو ڈر نہیں ہونا چاہیے نا، نہ چلنے والے کو ڈر ہو کہ اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض، نیک لوگ ناراض، اللہ والے ناراض، علماء صلحہ ناراض، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، اس ذات کی پرواہ نہیں جو ہر وقت ساتھ ہوا۔ پاک میں نے معلوم تو یہ پیغمبر نے ہی صبح کون سا کلام نزدیک سے بات کیا، جہاں کہیں بھی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، فضا ہو، سمندر ہو، صحرا ہو، زمین ہو، آسمان ہو، تم جہاں پر بھی ہو، اتق اللہ، گناہ سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس خوف کا نام ہے جو ہمیں گناہ سے روکتے۔ لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈر سکتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتا گناہ چھوڑ دیتا، اگر گناہ کر رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ زبان کلامی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ڈر کی ختم کر کے کتنا ڈر چاہیے اللہ کا، اتنا بھی نہیں کہ ہر وقت ڈرتا رہے اور کوئی کام بھی نہ کرے، یہ بھی نہیں۔ آپ نے خود حدیث شریف سے طلب کیا، رسول اللہ کی دعا ہے، اللہ فاقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا بین معاصیک، اللہ اتنے خوف اور خشیت دے دے جو تیرے اور تیرے گناہوں سے آڑ ہو جائے، اس کی وجہ سے میں گناہ نہ کر پاؤں، بس اتنا خوف دے دے، اتنا ہی مطلوب ہے۔ تو ہر وقت اگر انسان کو خوف کرے کہ کوئی دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں پوری نہیں کرے گا، اگر یہ دنیا کی ذمہ داریاں اور یہ دنیا بھی مولا کی ہے، جس کو سجانا اور جس کو بنانا میرا آپ کا کام ہے۔ دنیا کو سجانے کا حکم بھی ہمیں اسے لے دیا، اس لیے کہتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما حوا جو جنت میں رہے دراصل یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا کو کیسے آباد کرنا ہے۔ اس لیے شیطان کو اور ان کے بڑوں کو جنات کو جنت میں نہیں رکھا گیا کیونکہ اس نے دنیا آباد نہیں کرنی تھی، وہ کیا دنیا آباد کرتے ہیں، ان کو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو ہوا پھانکتے رہے تو تب بھی ان کا گزارا ہوتا ہے، انسان کا گزارا ہوا پھانکنے سے نہیں ہوتا۔ آدم السلام کو رکھا، دیکھو ایسے درخت، ایسے پھل، ایسے پھول، ایسے مکان، ایسا رہنا سہنا، اما ہوا کو جنت کے مکانوں میں رکھا، کیسے مکان سجا رہا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جو بچیوں کے اندر ایک فطری طور پر یہ جو چیز ہوتی ہے کہ وہ گھرداری کے اندر ان کو دلچسپی ہوتی ہے، اور بچے کو باہر کے کام میں کھیلنا کودنا اور یہ وہ اس قسم کے کاموں میں اس کو ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ اصل میں وہی سے لے کر آئے، اماں جب جنت میں رہی تو نے دیکھا کہ گھر کو کیسے سجایا جاتا ہے، کیسے گھر بنے ہوئے ہیں، گھروں میں کیا کہ یہاں تک کہ گھر کے کھڑکی پر جو پردے لٹکائے جاتے ہیں یہ بھی اماں نے وہاں سے سیکھا کہ جنت کے گھروں کے جنا کھڑکی اور دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گھر کے اندر جو الماری یا جو دروازہ تھا اس پر پردہ لٹک رہا تھا، جس پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے ایک دفعہ کپڑا لے آئی جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی تصاویر بنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ جی گھر میں جا کر رونے لگے، رک گئے۔ اما نے کہا اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ اس پردے کو ہٹاؤ، اس خلاف جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی تصاویر ہے جو نظر آ رہی اس کو ہٹا دو۔ انہوں نے کہا اچھا میں پھر نیچے بچھا دوں؟ کہا کہ ہاں نیچے بچھا دو، اس لیے چھوٹی تصویر کہ انسان کھڑا ہو اور اچھی طرح وہ نظر نہ آئے تو وہ چادر وغیرہ اور ایسی جگہ پر استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اقرار کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ آ گیا بخاری کیسی صحیح۔ تو یہ دنیا کو بنانا سجانا سنوارنا کا حکم ہے۔ اسے دیکھو ہمیں کتنا لگا کے نہاؤ، کپڑے پکڑو، یہ کرو وہ کرو، عبادات کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا حق اور واجب اللہ کل مسلم یغتسل یوم الجمعہ سے حق ہے ہر مسلمان کے اوپر جمعے والے دن غسل کرے۔ یہ دیکھو اب یہ جمعے کا غسل کا تعلق اور کپڑے بدلنا یہ ہماری مظاہر یہ دنیا کے معاملات ہیں، لیکن فرمایا حق اور واجب، یہی ایک خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ پورا یورپ
آپ یورپ کی تاریخ پڑھ لیں، حیران ہو جائیں گے. یعنی ان کا بادشاہ بھی سال سال تک غسل نہیں کرتا تھا. بادشاہ بھی کہتے اس میں سے ایسی بدبو آتی تھی کہ مجبوراً لوگ کبھی قریب جاتے تھے کیونکہ بادشاہ ہے، ورنہ ان کی عورتوں کا ملکاؤں کا بیان ہے کہ بدترین ہمارا وقت وہ ہوتا ہے جب بادشاہ ہمارے قریب آتا ہے، اس میں سے اتنی بدبو آتی ہے. اور گھر کہتے ہیں غسل کر لو، ہو غسل کیا ہوتا ہے؟ غسل نہیں جانتے. آج ہمیں سکھاتے ہیں بات کرنا، نہانا. بادشاہ غسل نہیں کرتے تو رہا کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. کہتے ہیں انسان کو تھوڑا سا پچھلی تاریخ سے بھی واقف ہونی چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آئے، ہر ایک کی حقیقت سامنے آئے. ہم سے سیکھی چیزیں ہم پر اپلائی کرنا شروع کر دی. ہماری چیز ہمیں بیچ رہے ہیں، ہماری چیز ہمیں بیچ رہے ہیں. عجیب بات ہے، چیزیں ہماری ہیں ہمیں بیچ رہے ہیں. جیسا چائنا والا خام مال یہاں سے اٹھاتا ہے اور وہاں سے اس کی بہترین پیکنگ کر کے ہمیں ڈبل بھاؤ میں دے دیتا ہے. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یاد دیکھو چین کی چیز کتنی اچھی، حالانکہ اس کا مٹیریل ایک ہی ہے. ٹھیک بات ہے. یہ تو ان کو مسلمانوں نے سکھایا. اگر سپین کی حکومت نہ ہوتی 250 سال یا 450 سال جو مسلمانوں کی حکومت سپین میں رہی، اگر یہ حکومت نہ ہوتی آج بھی افریقہ کے جنگل اور یورپ میں کوئی فرق نہ ہوتا. مسلمانوں نے تعلیم دی، مسلمانوں نے تربیت کی. آتے تھے سب پڑھنے آتے تھے وہاں پر، وہ دیکھتے تھے مسلمان غسل کرتے، مسلمان وضو کرتے، مسلمان نہاتے، مسلمان کپڑے بدلتے، مسلمان مسواک کرتے. آج ٹوتھ برش آ گیا، ہم بڑے کہتے ہیں یار یہ انگریزوں نے بڑی چیز ہوتا ہے. ان کو کیا پتا ٹوتھ برش کیا ہے؟ یہ تو مسواک سے انہوں نے نظریہ لیا. مسلمان مسواک کرتے تو رسول اللہ نے ہر چیز میں بتائی تھی کہ تم نے کہتے کیونکہ دنیا کو سجانا اور دنیا کو بنانا اور دنیا کو اچھا رکھنا اس کا بھی ہمیں حکم ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اتق اللہ حیث ما کنت، رسول اللہ نے فرمایا، پہلی نصیحت فرمائی کہ تقوی اختیار کرو حیث ما کنت، تم جہاں پر بھی ہو. خلوت جلوت کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہے. وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ چیز اگر انسان میں پیدا ہو جائے، زندگی راحت میں آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. سے مقام احسان یہ ہے اللہ اللہ کا ترا، اللہ کیسی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. دوسری نصیحت فرمائی واصبر حسنۃ السیئۃ تمحوھا. سبحان اللہ، کیا پیاری بات کر رہا ہے کہ پہلے نمبر پر تو تقوی کا گناہ ہو ہی نہ، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے، بتقاضۂ بشریت ایسے ہو گیا، اچانک ہو گیا، تقاضا ہوا، ایسا ہوا کہ انسان کر بیٹھا. فرمایا اصبر السیئۃ الحسنۃ، فرمایا فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو، تمحوھا، وہ نیکی کا کام گناہ کے اثر کو مٹا دے گا. یعنی اس سیاہی پر نور لگا دو. جب سیاہی پر نور لگا دو گے تو ختم ہو جائے گا، نشان ختم ہو جائے گا، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے کبھی گناہ کیا. کیسے عجیب بات فرمائی. دم ہوا جس طرح چائے گر جائے تو نمک مل دیتے ہیں یا پانی ڈال دیتے ہیں کہ جی اب داغ نہیں جمے گا. بہت سی چیزوں کا داغ جمنے لگتا ہے تو اس پر فوراً کارروائی کرتے ہیں ہم. کیا فوراً ایسا کر لو، آم گر گیا فوراً بھائی اس جگہ پہ دھو لو یا کوئی ایسی نمک ومک لگا لو تاکہ اس کا داغ نہ جم جائے. فرمایا کہ گناہ کے داغ کو جمنے نہ دو، کیونکہ گناہ کا داغ جب جم جاتا ہے تو جہنم کی آگ کے علاوہ کوئی چیز اس کو صاف کرنے والی نہیں ہے. یاد رکھو، اس کو پھر جہنم کی آگ ہی اکھاڑے گی. جس طرح بعض داغ جم جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر بلیچ اور پتھر کیا کو استعمال کرتے ہیں، پھر جہنم کی آگ میں اسی لیے ڈالا جائے گا ایمان والوں کو تاکہ اس کی روح پر جو داغ لگے وہ اس کو مٹایا جائے. جنت تو بھیج رہا ہے، جنت بھیجنے کے لیے صفائی چاہیے، پاکیزگی چاہیے. پھر جل جل کے کالے ہو جائیں گے سوائے مواد وضو کے، وضو کی جگہ چمکتے رہیں گے، وہ باقی رہیں گے، اسی سے پہچانے جائیں گے یہ ایمان والا ہے. سفارش کرنے والے سفارش کریں گے یہ ایمان والا ہے. اور ایمان حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان کے اندر ایمان ہوگا یعنی نیکی تو رہے گی، نیکی کا جو بھی اثر ہے، لیکن ایمان ان کا باعث رکھ دیا جائے گا
جس طرح کپڑا نہانے والا باہر رکھ دیتا ہے، کیونکہ جہنم کی آگ میں طاقت نہیں کہ ایمان کو جلا سکے، اس لیے وہ باہر رکھ دیں گے اور پھر اپنا ایمان بعد میں لے لے گا، لیکن نیکی کا ضرورت میں ہوگا۔ جو کی تھوڑی سی حدیث سے آتا ہے گندم کے برابر، جوں کے برابر، رائی کے برابر۔ تو رسول فرمایا کہ اس داغ کو کیسے مٹا رہا ہے؟ فوراً نیکی کر لو۔ صحابہ نے پوچھا لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لے، اور میں بہت بڑی نیکی ہے۔ سان کی نظر خراب ہوئی، لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس بد نظری کا فوراً داغ مٹ جائے گا۔ زبان سے غلط بات کہہ دی، لا الہ الا اللہ فوراً پڑھ لیا۔ کوئی ایسے غلط کام میں لا الہ فوراً پڑھ لیا، وضو کر لیا، 2 رکعت توبہ پڑھ لی، کوئی بھی نیکی کر لی، تم ہوا فرمایا اس برائی کے اثر کو بھی ختم کر دیں گے۔ تم ہوا جمنے نہ تو داغ پہ جمنے، جمع و داغ بہت خطرناک ہے۔ کہتے ہیں انسان کو ایسی بے پرواہی کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے، انسان پرواہی نہ کرے۔ یہ تو اس آدمی کی طرح ہے کہ جو نہ نہائے نہ کپڑے بدلے، یہ فخر کی بات ہے، نہ نہائے نہ کپڑے بدلے۔ لوگ ہیں جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی، 1 مہینے سے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لوگ تو کہیں گے بھائی چلو پر 2 گھنٹے کیا تیری حیات بھی کیسی اور تیرے سے بدبو کتنی آ رہی ہے۔ اسی طرح ہماری روح جب گندی ہو جاتی ہے، فرشتے کہتے دور کرو دور کرو، اس کے قریب بھی نہیں رہتے، سوائے اور فرشتوں کے جو فرشتے مقرر ہیں حساب کتاب کے لیے، فرشتے قریب نہیں آتے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں 40 فرشتے، بس یہ 70 فرشتے ایک آدمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان کے باطن کو دیکھ کر وہ ہمارے باطن کے لباس کو دیکھتے ہیں، جس طرح یار دوست ہمارے ظاہر کے لباس کو دیکھتے ہیں۔ خوش نما لباس ہو، اچھا لباس ہو، اچھا ایٹیٹیوڈ ہو، اچھا اخلاق ہو، لوگ ملتے جلتے یار بڑا یار بندہ ہے، یار یاروں کے ساتھ یار ہے، چلو یار اس کے پاس چلتے ہیں، یار گپے بھی لگائیں گے۔ فرشتے بھی اسی طرح باطنی لباس کو دیکھتے ہیں، باطنی لباس ہے تو ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے اور سامنے سے شیر آ گیا، تھوڑی گھبراہٹ تاری ہو گیا، آواز دی ابراہیم کیا ڈرتا ہے، 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ رہتا ہے، اس کی کیا بتا رہا ہے؟ اور تمہیں لانے لگے ان کے سامنے۔ کتنے صحابہ کے واقعات ہیں، فرشتے ساتھ ہوتے تھے، جماعتیں ساتھ ہوتی تھی۔ جس طرح ظاہر باطن کے دوست، فرشتے باطن کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں، باطن دیکھتے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، بندہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ جماعت ہوتی ہے ان کے ساتھ، دیکھنے والا سمجھتا اکیلا پھر اکیلا نہیں پھر رہا، فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ جس طرح کوئی یار بیلیوں والا ہو تو اکیلا جاتا ہے تو 10 بیلی اس کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار بڑا بیبا آدمی ہے۔ تو فرشتے بھی یہ دیکھتے، ہمارے باطن کے لباس کو دیکھتے ہیں، ہمارے باطن کا لباس کیسا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے تو یہ کہا اذا المرء لم يدرس من اللوم حرزه، کہ اگر آدمی اپنے ظاہری لباس کو اپنے اگر نالائقی کے ساتھ اپنی عزت کو خراب نہ کرے، نالائقی کے ساتھ گویا کہ نالائقی کا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت پر فرق آئے۔ اذا المرء لم يلبس من اللوم حرزه فكل رداء يرتديه جميل، کا وہ جو بھی لباس پہن لے گا خوبصورت نظر آئے گا، کیونکہ اس کا باطن اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہو جائے گا، اس کا باطن اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوگا، پھر وہ لنگی اور اس کے اندر بھی پھرتا ہوگا، لوگ محبت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، انہیں دیکھیں گے اس کا ظاہری لباس کیسا ہے۔ اور اگر عزت خراب ہے، اپنی عزت خراب کر کے کتنا حسین و جمیل لباس پہن لے، لوگوں کی نظر میں دکھنے والا نہیں ہے، تو فرشتوں کی نظر میں کیا دیکھے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نصیحت فرمائی ادب سید حسن تمہا، فوراً برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ اس کا اثر مل جائے، استغفار کرو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے میں نے یہ غلطی کر دی، ساتھ کے ساتھ دھوتے رہو۔ ایک اللہ والے نے ایک آدمی نے کہا حضرت میں کب تک توبہ کروں، مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے، کب تک توبہ کرتا رہوں؟ بڑی پیاری بات فرمایا یہ بتاؤ گناہ بری بات ہے کہ جی، کہا توبہ کرنا اچھی بات ہے، کہا برا کام نہیں چھوڑتا تو اچھا کیوں چھوڑتا ہے؟ جب برا چھوڑتا اچھا کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کی برکت سے ایک دن اللہ تعالیٰ برائی کی چھڑا دے گا تجھے۔ یہ کیا ہے کہ جی میں چونکہ مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے میں توبہ استغفار کیوں کروں؟ عجیب بے عقلی کی بات ہے یہ۔ ایسی ہے جی میں ایک دفعہ تو نہا لیا تھا، اب میں روز روز نہاؤں، میرا کام ایسا ہے کہ میں میلا، لوگ نہیں کہیں گے بھی اگر کام ایسا ہے میں گینڈکی کا کہ تو گندا ہو جاتا ہے، ایک دیکھ چھاپر ہے شام کو ساتھ صبح تو ستھرا ہو جایا کر، یہ کیا بات ہے؟ اگر کام ایسا ہے تو اب تو صفائی نہ کرے،
کہ پھر اتنا کانجا جم جائے کہ پھر اس کو ڈرائی کلین کی مشین میں ڈالنا پڑے. یا اس بڈی کی طرح ایک بڈی کو ایک اللہ والے کسی گاؤں سے گزر رہے تھے تو بڈی سے کہا تو نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھا کر وہ مہمان ٹیرس کیا. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں نماز، اس کو وضو سکھایا تھا کیسے وضو کر اور ایسے نماز پڑھ. جنگل میں کہیں اکیلی رہتی تھی، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا. بزرگ چلے گئے، سال کے بعد واپس گزرے وہاں سے. انہوں نے کہا نماز وہ پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھتی وضو. تو وہ آپ نے کرا نہیں دیا تھا، وہی چل رہا ہے. اللہ والے نے کہا کہ اگر تم سے برائی نہیں چھوڑتی تو پھر توبہ جو اچھا کام ہے استغفار کو کیوں چھوڑتے ہو، وہ بھی کرتے رہو تاکہ صفائی ہوتی رہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری نصیحت کی، کہا کہ دیکھو رات کو سونے سے پہلے بستر میں بیٹھ جاؤ، اللہ دن پر نالاکی معاف کر دے، دل کی توجہ سے معافی مانگ لو. اب اگر موت آ بھی گئی تو تھوڑا بہت حساب دینا پڑے گا، پچھلا کھاتا تو ختم ہو جائے گا. یہی عقل کا تقاضا ہے. بولو بھائی، یہ عقل کا تقاضا ہے. قرضہ بندہ لیتا رہے، پچھلے کی فکر نہ کرے تو پھر بینک دیوالی اور بینک کرپٹ ہو جاتا ہے آدمی، تو پھر جیل دیکھنی پڑتی، جائیداد بھی بک جاتی، کرپٹ ہو جاتی. اور تیسری نصیحت فرمائی خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتو. اچھے اخلاق مخلوق کے ساتھ. پہلے دو حق اللہ کے ہیں، تقوی اختیار کرنا، گناہ ہو جائے توبہ استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اچھے اخلاق مخلوق کا حق ہے. یہ خلق عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم، جو قرآن میں آیا انک لعلی خلق عظیم، یہ ہمارے محبوب آپ اونچے اخلاق والے ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا حق، یہاں تک کہ جانور بھی شکایت لے کر آتے تو ان کا بھی حق ادا کرتے ہیں. رسول اللہ کے خدمت میں جانور آ رہے ہیں، ہرن آ رہی ہے، آپ کی گھوڑا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں سانپ آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں جنات آ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں اونٹ شکایت لے کر آ رہا ہے. آپ ان کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے حق کو بھی ادا کر رہے ہیں، اور خالق کے حق کو بھی. رات کو کھڑے ہیں اور پیغمبر سلام کے پاؤں پہ برف آ جاتے ہیں، اور آپ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیقات دی ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور اس کو یاد کروں، نہ کہ نافرمانی کروں، سستی کروں، غفلت کروں. شکر کا تقاضا تو زیادہ نہیں کرنا ہے. خالق الناس ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق برتے. اچھے اخلاق اس کا نام نہیں ادلے بدلے کا. اچھے اخلاق ہر ایک کو حقوق ادا کرو، جو جس لیول کا اس کے حق کو ادا کرو، جس کا جیسے جیسے حق بنتا ہے وہ ادا کرو. صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ سے، آج یہی تو ہمیں یورپ نے سکھایا اور ہم اس پر چل پڑے اور تباہ و برباد ہو گئے. رسول اللہ نے کیا سکھایا تھا صحابہ سے؟ کہا کہ ایک آدمی ہمارا حق ادا نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم اپنا حق ادا کرو جو تمہارے ذمہ اس آدمی کا، اور اپنا حق اللہ سے مانگو. احتجاج نہیں کرو ڈاکٹروں کی طرح، وکیلوں کی طرح، کلرکوں کی طرح، ماسٹروں کی طرح. یہ یورپ کی لائی چیز ہے، یہ اسلام کی چیز نہیں ہے. مریض مر جائے ڈاکٹر پرواہ نہیں، میری تنخواہ بڑھنی چاہیے. عدالت میں دھکے کھاتے پھرے طویل وکیل کو جو نا وہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ یورپ جائے چیز ہے. آپ یورپ کی تاریخ اٹھاؤ، انقلاب یورپ پڑھو جا کر، ان لوگوں نے ایجاد کی، یہ ساری چیزیں ان کی ایجاد کرتا ہے. ہم ان کو لے کر بیٹھے مسلمان، پھر کہتے ہم ترقی نہیں کر رہے. انہوں نے تو ترقی کی، ہم نہیں کر رہے. تم شیر ہو وہ گائے، تم چارہ کھاؤ گے، تم چارے سے ترقی کرو گے. تم تو شیر ہو، تم گوشت سے ترقی کرو گے. ایمان والوں کی ترقی اور ہے، کافروں کی ترقی اور ہے. ہماری ترقی کا راستہ وہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے. کوئی نہیں بتا سکتا وہ اس کے علاوہ. ہمارا راستہ وہی ہے. ہماری ترقی کا وہ اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے احتجاج نہیں کرنا، تم اپنا حق اللہ سے مانگو، اپنا حق ادا کرو. کتنا خوبصورت نظام ہے. ہر آدمی دے رہا ہے تو پھر سارے حق ادا کریں گے، ایک دوسرے کا سارے حق ادا کریں گے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر بیچتا، خوش ہوتا، ہاں ہاں 1 کلو 2 کلو کے بھاؤ بک گیا. پھر بیمار ہوا، میڈیکل سے اسٹور سے دوائی لے تو جعلی دوائی ملی اس کو.
کہا کیا ہوا پھر؟ یہی ہوگا نا نظام، یہاں ٹھگی ہوگی تو آگے اس کے ساتھ بھی ٹھگی ہوگی، پورا نظام اس پر چل رہا ہے۔ سنینے فرمایا میں اپنا حق مولا سے مانگوں، اللہ سے مانگوں، تم حق ادا کرو جو تمہارے دل میں۔ صحابی نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ جاتا ہوں، گزرتا ہوں، راستے میں ایک آدمی ہے، گاؤں سے گزرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں میرے ٹھہرنے کی، لیکن میری مہمانی نہیں کرتا، ٹھہراتا تو روٹی نہیں کھلاتا، مجھے مشکلات ہوتی ہے۔ اب وہ شہر بھی آتا ہے، میں اس کی مہمانی کروں یا نہ کروں؟ بتاؤ آج میں اور آپ فیصلہ کیا کریں؟ تو نے کہا میں کرتا ہے کیوں یہ کر یہ سوال فرما اکرے ہی سیدھا فرما تو مہمانی کر، تو مہمانی کر، تو مہمانی کر، یہ اسلام ہے۔ وہ کتنے دن کرے؟ نہیں کرے گا، اگر انسان ہے حیا آیا اس کی اصلاح ہو جائے، دوستی اضافہ ہو جائے، دوستی کتنے دن اصلاح ہو جائے۔ جب انسان کس سے خیر خائی کرتا ہے آخر اس انسان کو ایک دن شرم آئی جاتی ہے۔ تو آپ نے دو کام کیے، ایک تو خیر خائی کا اجر کمایا، دوسرا اس کی اصلاح کا آپ ذریعہ بن گئے، اس کی برائی دور ہو گئی، اس کو سمجھ وہ اچھا ہو تو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یار، ہم نے غلطی کی، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تو بتاؤ اصلاح ہوگی یا نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کی ایک اصلاح کر دی، ایک نیکی کا آپ ذریعہ بن گئے۔ رسول اللہ نے ایسے بات تھوڑی فرمائی۔ اس لیے میرے دوستوں خالص انداز دیکھو، لوگوں سے اچھے اخلاق برتو، اپنے اخلاق کا دروازہ بند نہ کرو لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور لوگوں کے سلوک کی وجہ سے، تو مخرے کیوں کہ تم رسول اللہ کی امت ہو۔ جو یہودی زہر دینے والے، رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کے رسول اللہ چادریں بچھا دیتے ہیں کہ آؤ اس پر بیٹھ جاؤ، اس میں آرام کرو، کھانا ان کے لیے لاتے ہیں۔ ہم یہ تو دیکھیں کس کی امت ہے، آج ہم غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بھائی غیروں کے پیچھے وہ چلے جس کا باپ نہ ہو، ہمارا تو باپ ہے، ان کا تو باپ بھی نہیں ہوتا۔ یورپ کے کسی بھی فارم میں فادر نیم نہیں ہے، مدر نیم ہے، اور ہمارے ہاں بھی شروع ہو گیا۔ میں سے والے پوچھتے ابا کا نام کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ انہوں سے لیا ہے، ان کا باپ کا نام نہیں ہے، ماں کا نام ہے، کیونکہ باپ تو پتہ نہیں کتنے ہیں۔ اماں کے پاس تو 10 بندے آتے تھے، پتہ نہیں کس کا دل تھا، ماں ہوئی۔ یہ عجیب ہے، اس کے پیچھے راز ہے، انہوں نے باپ کا نام ختم کر دیا، کیونکہ باپ کس کو کہے، خود کہہ دیتے بچے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، میری امی تو 2-3 فرینڈ ہیں ان کے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ بتاؤ ذرا اس کو سوچو، ہمارے یہاں ماں کی ماں کا نام نہیں لکھے، ابھی ہمارے یہاں کی فارموں میں چل رہا ہے۔ اتنا سوچا نہیں ہمارے ان بڑوں بے وقوف گدوں نے کہ یہ کیوں ماں کا نام پوچھا جاتا ہے اور کیوں انہوں نے یہ کیا۔ ہمارا تو باپ ہے، ہم تو اللہ سب بتا، ساتھ نہ سب بتا سکتے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روحانی باپ ہے، انا لکم، فرمایا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، انا لکم بمنزلۃ الوالد، اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ ہمارا تو سر پر بڑے، ہمیں غیروں کا راستہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔